جی بلال بھائی، آج ہم بات کر رہے تھے دل کے بدلنے پہ. آج امجد صابری صاحب کی برسی تھی، تو ظاہر ہے امجد صاحب کا بھی ذکر ہوا. امجد صاحب کے ساتھ میں نے آخری ایام میں نے کافی ان کے ساتھ وقت گزارا، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی. میں نے ان کے اندر ایک بڑا صوفیانہ قسم کا شخص بھی پایا، اور میں نے اس کی قوالی کو سنتے ہوئے لوگوں کو اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے تبلیغ میں اتنی تبدیلی نہیں دیکھی، تبلیغ کے ساتھ میرا بڑا واسطہ رہا، لیکن میں نے تبلیغیوں کے ساتھ اتنے جمگٹوں کو اسلام قبول کرتے نہیں دیکھا جتنا میں نے اس کے ساتھ دیکھا. تو آج ہم بات کر رہے تھے کہ دل بدلتے ہیں لوگوں کے، یا یہ ایک کہانی ہوتی ہے موٹیویشنل سپیکرز کی طرح جس طرح ہم نے بنائی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے روشنی دکھائی تو میں تبدیل ہو گیا. کیونکہ میرے تجربے میں جتنے بھی پھرے یا بدلتے ہوئے دل نظر آئے مجھے، میں یہ بڑی معافی کے ساتھ محمد علی کہہ رہا ہوں، وہ بنیادی طور پہ ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو وہ مارکیٹ تھی، پیسہ تھا. چاہے وہ نعت خوانی کی طرف لوگ آئے ہوں یا میوزک چھوڑا ہو یا جو بھی ہو، سٹوریز ہم بلڈ کر لیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ پیچھے ایک پیسہ ہوتا ہے، کارپوریٹ ورلڈ ہوتی ہے. میں نے نہیں دیکھے ابھی تک لوگوں کے بہت زیادہ ایسے واقعات جس سے کہ لوگوں کو میں کہوں کہ ان کا دل جو ہے وہ واقعی بدلا اور انہوں نے 180 کا ٹرن لیا. دیکھیں بلال بھائی، جو شخص بھی اللہ کے راستے پر آتا ہے ہم اس کے بارے میں حسن ظن ہی رکھتے ہیں کہ اس نے اخلاص کے ساتھ یہ راستہ اختیار کیا ہوگا، کیونکہ ہم کسی کا دل چیر کر دیکھ نہیں سکتے. بالکل. باقی جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کمزوریاں تو لگی ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیے، جن لوگوں کے دل پھیرے ہوئے ہم مانتے ہیں، بلکہ وہ دل پھیرنے والے لوگوں میں شامل ہیں اور انہیں دین کا پیشوا مانا جاتا ہے، ان کی اپنی زندگی کون سی ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ امپریس ہوں؟ چاہے جائے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں جنہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے دین کا، انہوں نے بھی تو اپنی زندگی ویسے ہی گزارنی ہے. اپنی پرسنل لائف کے اندر وہ بھی اسی طریقے سے دنیا کی دولت کے پجاری ہیں، دنیا کے سٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس طرح کے اس طرح کے لوگوں کی ہم گفتگو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے جب تک ہمارا تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے نہیں ہوگا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس وقت تک ہم کبھی بھی گمراہی سے نکل نہیں سکتے. مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات اتنی زیادہ مناسب نہ لگے، لیکن میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں محمد علی. میں جب آپ کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو آپ نے جیسے کہنا چاہیے نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، مختلف مسالک کے اندر، تبلیغ سے لے کے کراچی والے انسٹیٹیوشن سے لے کے پروفیسر احمد رفیق احمد سے لے کے ہر طرح کا گھاٹ پانی پی پی کے پھر آپ نے اپنا ایک نظریہ قائم کیا. اور آپ کے ساتھ لوگوں کی، یہ میں ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں، لوگوں کی نہ بننے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی آپ جوائن کریں، چاہے وہ احمد رفیق صاحب ہوں، چاہے وہ تبلیغی، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے تابع رہیں. جب آپ ان کو انٹلیکچولی بائی پاس کر دیتے ہیں یا کراس کر لیتے ہیں تو وہ آپ ہی کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے تبدیلی جس چیز کا نام ہے وہ اس پروگریشن کا نام ہے کہ آپ نے ہر جگہ سے اپنے انٹلیکٹ کو گین کیا ہو، پھر آپ نے الٹیمیٹلی زندگی میں فیصلہ کیا ہو کہ صحیح راستہ کیا ہے. یہ تبدیلی یک دم نہیں رونما ہوتی، یہ پروگریشن ہے ایک. بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. یہ جو اچانک کی تبدیلی ہے نا، یہ تبدیلی بس وقتی طور پر کسی مفاد کی خاطر ہوتی ہے، یا بعض اوقات انسان کوئی ایسی ذہنی کیفیت میں چلا جاتا ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات قوالی سنتے ہوئے لوگوں کو وجد آتا ہے. پیورلی وہ ایک سائنٹیفک فینامنا ہے ریزوننس کا، جسے لوگ وجد بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ذکر کرتے ہوئے کرنٹ شاہ والی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہوگی، اور عجیب و غریب قسم کا وہ ڈانس بھی کرتے ہیں. تو اس کا دین کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. باقی میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ انسان کو ہر استاد سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے جو اس کی اپروچ میں ہو. اس کے بعد اپنے آپ کو ایک جگہ ٹیکنیشین پوزیشن پہ نہیں لانا چاہیے، بلکہ وقت کے ساتھ لرن کرنا چاہیے. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں، میں نے جن جن استادوں سے لرن کیا، میں ان کی پازیٹیو چیزوں کا ذکر آج بھی ویسے ہی کرتا ہوں. مجھے جہاں پر اختلاف ہے میں اختلاف رائے کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی استاد کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کیا. اور آج بھی میں اسی خواہش میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر آنے والا دن علم کے پوائنٹ آف ویو سے، عمل کے پوائنٹ آف ویو سے میرے حق میں بہتر کرے. آمین ثم آمین. میں نے بڑی کوشش کی ان اساتذہ کے پاس بیٹھنے کی جن کو چھونے کے بعد لوگوں کو اتنا زیادہ جھٹکا لگتا ہے کہ وہ دور جا کے گرتے ہیں اور لگتا ہے جیسے کہ شاید کسی جن نے ان کو جھٹکا دیا ہے. مجھے کبھی جھٹکا لگا نہیں،
میں نے حالانکہ نیتاً بڑی کوشش کی کہ مجھے جھٹکا لگے، مجھے نہیں لگا جھٹکا. میں ہمیشہ اس کو سمجھتا رہوں کہ میرے ایمان کی کوئی کمزوری ہوگی کہ میرے اندر وہ کرنٹ نہیں آیا جو کہ ان لوگوں کے اندر آتا ہے. شاید وہ جھٹکا لگتا تو میرا دل بھی تبدیل ہو جاتا. یہ جھٹکے لگنا، اس طرح سے تبدیلی ہونا، یہ آپ کو کسی طرح سے لگتا ہے کہ کوئی مذہبی مزاج ہے؟ یہ اللہ کا شکر ادا کریں جی، آپ کو جھٹکا نہیں لگا. اگر آپ کو جھٹکا لگ گیا ہوتا تو آج ہم اور آپ آمنے سامنے نہ بیٹھے ہوتے. آپ بھی کسی درگاہ کے اوپر مختصر سے کپڑے پہن کے تو لوگوں کی دنیا بدل رہے ہوتے. اللہ کا شکر ادا کریں جی. میں 2002 میں عمرے پر گیا تو میں نے غلاف کعبہ سے لپٹ کے ایک دعا مانگی تھی اپنے فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یا اللہ مجھے اس فرقے میں موت دینا. اچھا. اور آج میں 2026 میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ شکر ہے یا اللہ میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی. واہ واہ. آپ بھی وہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کا دل اس وقت کسی جھٹکے میں نہیں ڈالا، اور بلکہ اس نیکی کے اوپر آپ اللہ سے معافی مانگے. وہ جو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں بیان کیا ہے حضرت نیچے کا کال کہ مین کائنڈ کو اپنے گناہوں پر نہیں اپنی نیکیوں کے اوپر خدا سے معافی مانگنی چاہیے. یعنی نیکیوں کے نام کے اوپر استحصال کیا نا ہمارے مذہبی طبقے نے. یہ سب کچھ نیکیوں کے نام پہ ہو رہا ہے. مسجد کے اندر جو ادھم مچایا ہوتا ہے تو یہ بالکل فراڈ ہے جی، ٹوٹلی فراڈ ہے. اور اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پیورلی سائنٹیفک فینومینا ہوتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے نا کہ یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ مجھے نبی الاسلام کے فرض نماز کے بعد کے 17 اذکار بتا دیں وہ کیا تھے، اور صبح و شام کے جو آلموسٹ 22 کے قریب دعائیں اور اذکار ہیں جو نبی الاسلام کیا کرتے تھے، جو ہمارے پاس بخاری مسلم کے ذریعے پہنچی ہیں. یہ ذرا ہمیں زبانی سنائیں. ترجمہ سننا تو دور کی بات، یہ صرف بتا دیں کہ نبی الاسلام کے صبح شام کے معمولات کیا تھے جو آپ کیا کرتے تھے. ابھی نماز کے ترجمے کی طرف جائیں یا نماز کی رکعتوں کی طرف جائیں تو وہ آپ چھوڑ ہی دیں. اکثر ایسے لوگ ہیں جو تجوید کے ساتھ قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتے اور وہ امت کی پیشوائی کا شرف حاصل کیے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا انجینئر صاحب، تجربے سے میں کہہ رہا ہوں، یہ بات بڑی عمومی سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے بنیادی طور پہ کارپوریٹ کلچر ہے؟ جس طرح کہ کوئی کارپوریٹ دکان ہوتی ہے، یہ پیسہ اگر ان کے پیچھے نہ ہو چیریٹی کا یا ڈونیشن کا تو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ بات میں صرف پیشواؤں کے لیے کروں گا. ہاں بالکل پیچھے چل رہے ہیں نا، بالکل وہ چاہے مذہبی لیڈروں کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، سیاسی لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ بیچارے بڑے مخلص لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری آخرت بن جائے گی ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو کر. لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے مکار قسم کے لوگ ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ اپنی اپنی فیلڈ کے مہان ہیں. ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس فیلڈ کے اندر. بہترین. میں عام طور پہ اگر یہ کہوں اور میں اپنے طالب علموں سے کہتا ہوں، آپ میری اس میں درستگی فرمائیے، میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ آپ کے استاد نے بائی دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ اچیو کیا کیا. اگر تو اس نے اپنی امپائر اور اپنی نسلوں کی لیے پیسہ جمع کر کے جائیدادیں چھوڑ دیں تو آپ کو جو تقوی کا پیغام دیا ہے وہ جھوٹا ہے. یہ درست ہوگا کہنا؟ بالکل درست ہے. اور یہ سیم جملہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بولا کرتے تھے. انہوں نے بیان القرآن میں باقاعدہ ریکارڈنگ کے دوران یہ کہا کہ اگر آپ نے علماء حق اور علماء سو کا فرق دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس شخص نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. اگر وہ دنیا کا مال کثرت کے ساتھ چھوڑ کر گیا ہے، اپنی اولاد کو ارب پتی کر گیا ہے، جبکہ اس نے دین کا کام ایک غربت کے لیول سے شروع کیا تھا، تو سمجھ لیں کہ یہ علماء سو میں سے ہے. اور اس ٹیسٹ کے اندر شاید اکا دکا لوگ ہی پاس ہوں، باقی تو سارے فیل ہی نظر آتے ہیں. آپ نے کتنی تگڑی اور صحیح بات کر دی، باقی سارے فیل ہی نظر آتے ہیں. اگر آج ایک شخص جینونلی اس سفر پہ نکلنا چاہے اور نیوٹریلٹی سے نکلے، اس کے پاس کیا اصول ہونے چاہیے کہ وہ اچھے استاد کے پاس اپنا وقت لگائے، ضائع نہ کرے؟ دیکھیں ہم کسی استاد کو تلاش کرتے ہیں اپنی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے تو صرف اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بھائی جس استاد کے پاس آپ جا رہے ہیں اگر وہ آپ کو اتھینٹک نالج دے رہا ہے دین کا، قرآن و سنت کا بکش نالج دے رہا ہے، اور آپ اسے کاؤنٹر ویریفائی بھی کریں اور وہ درست نکلے، پھر تو وہ ٹھیک استاد ہے. ادروائز اگر وہ اپنے فرقوں کے بزرگوں کی تعلیمات آپ کو بتا رہا ہے تو پھر آپ دوسروں کے پاس جائیں تو وہ اپنی تعلیمات پیش کریں گے. اور دوسری بات اس میں عرض کروں گا کہ کسی ایک استاد کے اوپر اپنے آپ کو روک نہ لیں. آپ کو جو لوگ بھی اس فیلڈ میں ملتے ہیں آپ ان سے استفادہ کریں، لیکن کاؤنٹر ویریفائی آپ نے کتابوں سے کرنا ہے. ہاں جی، یہ کتابوں سے مطلب قرآن اور حدیث ہے. کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. کتابوں سے مراد قرآن اور حدیث ہے.
جی ظاہر ہے قرآن و سنت علماء کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں، وہ تو ہر فرقے نے لکھ کے تو تھما دی ہوئی ہیں. اچھا یہ جو عام طور پہ بہت سے فالوورز ہوتے ہیں نا اس طرح سے، وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے بزرگ آتے ہیں، میں بزرگ ہی کہہ سکتا ہوں ان کو، جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے خاص ایک اندرونی کیفیت دی ہوئی ہے جس سے ہم لوگوں کے دلوں کو پڑھ لیتے ہیں. تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا کسی کے دل میں جھانکنا تو کوئی اچھی اخلاقی بات نہیں ہے، تو اللہ نے یہ آپ کو خوبی کیوں دی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں جھانک سکیں؟ یہ کہنا بھی بڑا نامناسب ہے. کیا کسی کے پاس ایسی کیفیت ہو سکتی ہے جو علم لدونی ہو یا علم خاص ہو یا ایسا علم ہو جو اس کے پاس ہے اور عمومی طور پہ کسی مومن مسلمان کے پاس نہ ہو؟ دیکھیں قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے وہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا. یہ اتنی سخت آیت ہے. اس آیت کو تلاوت کر کے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ نبی الاسلام نے دین کا کچھ خاص حصہ خاص لوگوں تک پہنچایا، یا وہ دین کا کچھ حصہ خاص لوگوں تک پہنچانے کے بعد دوسرے لوگوں سے چھپا لیا، امت تک نہیں پہنچایا، تو اس نے اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا اور رسول اللہ کے اوپر بھی جھوٹ باندھا. اور بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، مولا علی سے کسی نے آگے پوچھا کہ کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی خاص دین ایسا دیا جو باقی لوگوں کو نہیں بتایا، کیونکہ آپ نے تو غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت کی بات کی ہے، حجۃ الوداع پہ قرآن اور سنت کی بات کی ہے. تو مولا علی نے کہا کہ نبی الاسلام نے ہمیں وہی دین دیا ہے جو باقی امت کو دیا ہے. البتہ جو فہم قرآن ہے وہ ہر شخص کا اپنا حصہ ہے، وہ جتنا بھی اس میں ایفرٹ کرے گا اسے ملے گا. باقی آپ نے اپنی تلوار کی نیام سے ایک صحیفہ نکالا، شکر ہے وہ مولا علی نے نکال لیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور وہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ مجھے ایک خاص صحیفہ نبی الاسلام نے لکھوایا تھا، اور وہ ان کی ضرورت تھی جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے، جس میں نبی الاسلام نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں، اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے تو اس کے ساتھ قیدیوں کے کیا احکامات ہوں گے. اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفلی نماز قبول کرے گا، اور اس پہ بھی اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت. جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کرتا ہے، اس کے نام کی کوئی قربانی دیتا ہے. یہ صحیفے میں لکھا ہوا تھا جی. تو مولا علی اور سیدہ عائشہ اگر یہ دونوں ہستیاں یہ بتا رہی ہیں، ایک نبی الاسلام کی یعنی گھر کی اس اعتبار سے گواہی کہ آپ کی رازدار آپ کی بیوی، اور دوسری طرف سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں کہ سفر و حضر میں سب سے زیادہ وقت مولا علی کا رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے. مولا علی اور سیدہ عائشہ اگر کسی بات کے اوپر متفق ہے نا، تو یہ اصل میں متفق علیہ بات ہے کہ دین وہی ہے جو کتابوں میں آیا ہے. بہت اچھی بات. محمد علی مرزا سلامت رہیے، زندہ رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ملاقات میں اس پہ گفتگو جو ہے موضوعات پہ جاری رہے گی.